حمد و ثنا ہو تیری کون مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ابرار الحق قاسمی آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک ایسے معزز اور بڑی ہستی کے ساتھ جو تصنیفی دنیا میں اپنا نوحہ منوا چکے ہیں، جن کی ایک کتاب ہے مسائل مستقیمہ، جو بہت زیادہ خاص و عام میں مشہور ہے اور لوگوں نے اس کی قبولیت سے نوازا ہے۔ اور میں ایسے ہی حضرت کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں حضرت سے جنوں کی اصلیت کے متعلق کچھ سوال پوچھیں گے اور ہم اور آپ اس کے جواب سنیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اس سے مستفید ہوں گے۔ تو چلیے ہم براہ راست اپنے خاص مہمان سے مخاطب ہوتے ہیں اور اس سے جاننا چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے آپ سے کچھ سوالات کیے اور آپ نے ان کا تشریح بخش جواب دیے تھے، پھر میں ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کچھ سوال لے کر کے جو سامعین کا اور ناظرین کا ڈیمانڈ ہے اور ان کا مطالبہ ہے۔ تو میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا، کیا جنات کوئی مخلوق ہے؟ اگر مخلوق ہے تو اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، مولانا نے بہترین سوال کیا ہے کہ جنات کیا کوئی مخلوق ہے اور اللہ نے اسے کیوں پیدا کیا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس روئے زمین پر بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا، اسی طریقے سے دو خاص مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور اس کے مقصد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جنات اللہ کی مخلوق ہے اور اس کا مقصد ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے انسان کو عبادت کرنے کا مکلف بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی پر چلنے کا مکلف بنایا ہے کہ میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہوں تم وہ کام کرو، تو تم اس مقصد کی تکمیل کرو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو بھی بھیجا ہے، اور جنات کے بھی کچھ اہم کردار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں دیا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے۔ تو جنات اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جیسے کہ انسان کو پیدا فرمایا۔ مفتی صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ جنات کو انسان کی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں اور ہمارے سامعین جاننا چاہتی ہے کہ کیا انسان کی طرح جنوں کے اندر بھی عقل و شعور ہے یا نہیں ہے؟ مولانا، جس طریقے سے انسان عقل اور شعور رکھتے ہیں، اسی طریقے سے جنات کے پاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا عقل اور شعور رکھا ہے۔ بھلے انسان جنات کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، انسان کی نگاہ جنات تک نہیں پہنچ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنات کا وجود ہی نہیں ہے، جنات کی حقیقت ہی نہیں ہے۔ جس مثال کے طور پر کہ ہمارے جسم کے اندر کوئی بیماری ہو جائے، بلڈ کے اندر کوئی بیماری ہو جائے، کچھ انفیکشن ہو جائے، تو ہمیں نہیں پتہ رہتا کہ میرے جسم میں کون سی بیماری ہو گئی۔ اس کے لیے خون کو نکال کر کے اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، مائکروسکوپ سے دیکھا جاتا ہے، وہ بیماری کے جراثیم ان کو نظر آتے ہیں، ہم اس جراثیم کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن جب ڈاکٹر بتاتا ہے کہ یہ جراثیم ہے، آپ کو فلاں بیماری ہے، تو ہم اسے مانتے ہیں۔ تو جب اس طرح سے ڈاکٹر کے بتانے سے آپ کے جسم کے اندر یہ بیماری ہے اور یہ معاملہ ہے تو ہم اسے مان لیتے ہیں، تو اسی طریقے سے جنات ہے۔ ہم جنات کو نہیں بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے، اور جو ہے یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمیں جنات پر یقین رکھنا ہے۔ جی چلیے، جیسا کہ ابھی آپ نے بتلایا کہ جنات کے اندر بھی عقل و شعور وغیرہ ہے، تو ہم اس کے بعد آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ جنات
اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اس کے اندر عقل و شعور انسان کی طرح تمام کام ہے، تو یہ جنات کو جنات کیوں کہا جاتا ہے؟ ان سے انسان ہی کہا دیا جاتا؟ مولانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح انسان کو عقل و شعور دیا، اسی طرح جنات کو بھی عقل و شعور دیا ہے نا. اور جس طرح انسان اپنے شب و روز کے کام کرتے ہیں، دن رات کے کام کرتے ہیں، اور جس طرح انسان پڑھائی لکھائی اور انسان میں بھی مذہب مسلک یہ ساری چیزیں ہیں، ہم جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو جناتوں میں بھی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی رہے ہیں کہ یہ فلاں نبی کے امت ہے، یہ ہے. جس طریقے سے انسانوں میں جو ہے مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، اس طرح جناتوں میں بھی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و شعور جو ہے ان کے اندر رکھا ہے، اور ان کو جنات جو ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کی نگاہ سے چھپی ہوئی شے ہے، اور یہ جو مخلوق ہے انسان کی نگاہ کو دکھائی نہیں دیتے، تو اس لیے جن کہتے. اسی لیے اسی سے نکلا ہے جنت اور جہنم، کہ جنت اور جہنم وہ باغ ہے کہ جس کو انسان اپنی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا. اور انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے نسیانیت کا مادہ ہے، بھولنے کا مادہ ہے. الانسان مرکب عن الخطأ والنسیان، کہ انسان جو ہے بھول چوک سے مل کر کے بنا، اس کے خمیر میں ہے، تو انسان بھولتا بھی ہے اور اس سے خطائیں بھی ہوتی ہے. تو یہ اس سے بھول چوک، جس طریقے سے آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس درخت کا پھل مت کھانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ کا لفظ ہے کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا. تو لیکن آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی اور اس کو کھایا. تو انسان سے بھول ہوتی ہے، تو انسان سے جو بھول ہوتی ہے اسے نسیانت کا مادہ پایا جاتا ہے، تو اس لیے اسے انسان کہا جاتا ہے. جن اسے کہتے ہیں کہ جو ہماری نگاہوں سے وہ چھپی ہوئی مخلوق ہے. ابھی آپ نے جواب دیا کہ جنات کو جنات کیوں کہا جاتا ہے، تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے طرح جب وہ بھی ہے تو اس کی بھی کوئی دنیا ہونا چاہیے. تو کیا جنات کی بھی کوئی دنیا ہے، اس کی بھی کوئی عالم ہے؟ یہ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں، ہمارے سامعین جاننا چاہتے ہیں. جی مولانا، جس طرح سے ہم انسانوں کی یہ دنیا ہے، ہم اپنی دنیا کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اس دنیا میں زندگی جینے کے طور طریقے کو ہم اپنے طریقے سے اپنائے ہوئے. ہمارے دنیا میں جس طرح سے ہمیں شادی بیاہ اور یہاں کھانا کمانا، گھر مکان بنانا، اور اس طریقے سے جو میرا نظام ہے اس دنیاوی نظام کو ہم جانتے ہیں، انسان کے لیے یہ دنیا ہے، اور اس دنیاوی نظام کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور نظام بنایا ہے جس کو جو ہے عالم الملائکہ کہتے ہیں، کہ فرشتوں کی دنیا ہے نا. تو فرشتوں کی دنیا ہے، فرشتے بھی اپنی دنیا میں جو ہے اپنے طریقے سے جیتے ہیں. اسی طرح عالم الجن ہے، جنوں کی دنیا، جن بھی اپنی دنیا میں اپنے جو ہے دنیا میں جس طریقے سے اسے جینا ہے، اس کی بھی شادی بیاہ ہے، ان کا بھی کھان پان ہے، ان کے بھی طور طریقے ہیں، تو اپنی دنیا میں اپنے طریقے سے وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو جنوں کی بھی دنیا ہے، فرشتوں کی بھی دنیا ہے، اور انسان کی بھی دنیا ہے. اور یہ حدیث سے ثابت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی دنیا ہے، جناتوں کی دنیا ہے، اور تمہارے لیے بھی ہے، جو جس کا ہم نے ذکر کیا کہ یعنی تمہاری ایک اپنی دنیا الگ ہے. جی. اچھا مصطفیٰ، جیسے کہ ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے بتایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو بھی اپنی عبادت کے پیدا کیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح ہم سے سوال و جواب ہوگا انسان سے ہوگا، اس طرح کا جنات سے بھی سوال و جواب ہوگا، اس سے بھی پوچھ تاچھ ہوگی. جی مولانا، بلا شبہ جس طریقے سے انسان مکلف ہے نیکی کرنے کا، تو نیکی کرے گا تو اس کے ساتھ اس کے طریقے سے جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا. اسی طریقے سے جنات بھی مکلف ہے تو اس کے ساتھ بھی جزا سزا کا معاملہ ہوگا. وہ بھی اچھا کام کرے گا تو وہ بھی جو ہے اس کے ساتھ بھی جزا سزا کا معاملہ ہوگا، اور جس طریقے سے انسان کا معاملہ ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جناتوں سے بھی پوچھے گا کہ تم نے عبادت کی تھی یا نہیں کی تھی، تم نے جو ہے اپنے وقت کے انبیاء کرام پر، تم نے نبیوں پر جو ہے ایمان لایا تھا یا نہیں، اس وقت کی کتاب پہ تم نے ایمان لایا تھا یا نہیں لایا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ جناتوں سے بھی جو ہے پوچھ تاچھ کرے گا، جو ہے پرسش کرے گا، جس طریقے سے انسان سے جو ہے سوال و جواب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جنات سے بھی لیں گے. جی اچھا، اب تک کو ایسے پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا اور جنات کا جو یہ معاملہ تھا یہ سیم ایک جیسا ہے. تو ہم اس سے ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں، ہمارے سامعین یہ سننا چاہتے ہیں آپ سے
کہ کیا انسان جنات کو دیکھ سکتا ہے؟ اسی طرح جنات انسان کو اور انسان جنات کو دیکھ سکتا ہے، یعنی ایک دوسرے کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں دیکھ سکتا ہے؟ دیکھیے مولانا، جنات تو انسان کو دیکھ سکتے ہیں، ہے نا، اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت و صلاحیت دیا ہے کہ وہ انسان کو دیکھ سکے، لیکن انسان کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیت اور قوت نہیں دیا ہے کہ انسان جنات کو دیکھ سکے۔ لیکن یہاں پر میں ایک وضاحت کر دوں کہ جنات جب اپنی شکل میں ہوگا تو اسے انسان نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو ایک اور پاور دیا اور ایک اور صلاحیت دیا کہ وہ شکل بدل سکے۔ جب جنات اپنی اصلی شکل کو بدلے گا تو اب کتا کے شکل میں آئے، سانپ کے شکل میں آئے، گدھے کے شکل میں آئے، تو جو شکل بدلے گا تو جب اپنی اصلی شکل کو وہ بدل لے گا تو وہ انسان اس شکل میں اس کو دیکھ لے گا۔ اور ایک اور چیز واضح کرتا جاؤں کہ جب وہ شکل بدلے گا تو طبعی جو بھی جو ہے احکام جو ہے انسانوں کے ساتھ ہے وہی طبعی احکام جو ہے اس جنات کے ساتھ بھی ہوگا۔ اب جنات نے شکل بدلا، کتے کی شکل بنا لیا اور وہ کتا ٹرک کے نیچے آ گیا تو بلا شبہ مر جائے گا۔ اب ایک اور چیز سمجھتے جائیں کہ جنات نے اپنی اصل شکل کو بدل لیا، اصل شکل میں ہے تو انسان تو نہیں دیکھ پائے گا، اپنی اصلی شکل کو بدل لیا تو انسان اس کو دیکھ سکتا ہے اور وہی طبعی احکام اس کے اوپر لاگو ہو جائیں گے۔ لیکن ایک چیز خاص رکھیں کہ اگر طبعی جو ہے شکل کو، اصلی شکل کو بدل کر کے دوسری جو ہے شکل کو اختیار کر لیا ہے، جانوروں کی شکل کو یا انسان کی شکل کو، تو اس صورت میں اگر وہ چاہے کہ انسان نے دیکھا وہ اچانک اپنی شکل کو بدلنا چاہے، اصلی شکل کو بدلنا چاہے تو وہ نہیں بدل سکتا۔ اس کو کیا ہوگا کہ پھر اسی حیت میں جانا پڑے گا اور جا کر کے تب اسے اپنی شکل کو بدلنا پڑے گا۔ تو مفتی جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتا ہو جب وہ اپنی اصلی حالت میں ہو، لیکن وہ ہر حال میں انسان کو دیکھتا ہے۔ جی، تو اس سے بعد میں میرے ذہن میں ایک آیت قرآن کی آ رہی غالباً، اس میں لکھا ہوا ہے، سورہ رحمان کا ہے کہ ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے مٹی سے پیدا کیا۔ تو کیا انسان اسی طرح جنات کو مٹی سے پیدا کیا یا کس چیز سے پیدا کیا؟ وہ کیسے پیدا کیا گیا؟ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا اور جنات کو جو ہے آگ کی لپیٹ سے پیدا فرمایا۔ قرآن شریف میں سورہ رحمان میں آیت نمبر جو ہے 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنات کو آگ کے لپیٹ سے پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، تو جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے۔ تو ابھی ہم کو پتہ چلا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ تو یہ جنات کی پیدائش کب ہے؟ یہ انسان کے بعد اس کی پیدائش وجود ہوئی یا اس سے انسان سے پہلے اس کی پیدائش ہوئی؟ پہلے سے ہی دنیا میں چلا آ رہا ہے؟ مولانا، یہ انسان جو ہے، انسان سے پہلے جو ہے جنات کی تخلیق ہوئی ہے، جنات پیدا ہوئے دنیا میں آئے ہیں، انسان کی اس سے پہلے جنات کی تخلیق ہے۔ اب اگر یہ اس بات کو غور کیا جائے، اس بات کے اوپر اگر معلوم کیا جائے کہ انسان سے کتنے دن پہلے جنات آئے، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ پہلے جنات دنیا میں آئے ہیں تب جو ہے انسان آئے ہیں۔ تو اب اگر سوال یہ ہوتا ہے کہ جنات کتنے دن پہلے انسان سے آئے، تو اس کے بارے میں صحیح تحقیق نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ انسان سے کتنے دن پہلے آئے، لیکن پہلے آئے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، ہمارے سامعین آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انسان میں جو سب سے پہلا شخص ہے اور پہلا انسان ہے وہ بابا آدم، ہمارے ابا جان آدم علیہ السلام ہے، تو جنات کی بھی جو پیدائش ہوئی اور اس کے جو وجود آیا تو اس کا پہلا شخص کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مولانا، جس طریقے سے انسانیت کے لیے سب سے پہلے شخص، سب سے پہلا انسان ہمارے اور آپ کے دادا یا والد محترم کہہ لیجئے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس دھرتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو بھیجا۔ یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں انسانیت کی شکل میں سب سے پہلے بھیجے گئے اور ہم تمام لوگ جو حضرت آدم اور حضرت حوا کے اولاد ہیں۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتے کہ جنات کا سب سے پہلا بابا کون ہے؟ جس طرح
बाबाए इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहते हैं, तो बाबाए जिन कौन है? जिन्नात का सबसे पहला बाप कौन है? तो मौलाना जिन्नात का सबसे पहला बाप जो है वो जो है इबलीस है, उसका नाम है इबलीस। तो इबलीस जो है दुनिया का सबसे पहला जिन्नात है और आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान है। अच्छा, जैसे कि अभी आपने बताया कि सबसे पहला इंसान ये जिन्नात इबलीस है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये इबलीस जो है, जिस तरह हमारे सबसे पहला शख्स इंसान आदम अलैहिस्सलाम, ये हमारे नबी भी थे, अल्लाह ताला पे ईमान भी रखते थे, तो इसी तरह इबलीस जो पहला शख्स है जिन्नात का, पहला बाबाए आदम है उसका और बाबाए जिन है, तो क्या वो भी मुस्लिम थे या काफिर थे वो? और उसके नस्ल में भी इंसान की तरह कुफ्र और इस्लाम और गैर मुस्लिम का सिलसिला है या ऐसा कुछ नहीं है? ये हमारी सामान्य जानना चाहती है। जी मौलाना, ये बेहतरीन सवाल है कि आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के सबसे पहले इंसान और तमाम इंसानियत के बाप है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें मुसलमान बनाया और ये मुसलमान थे। अल्लाह ने इनको नबी भी बनाया और इनकी औलाद में जो है ईमान वाले भी आए और काफिर भी आए और आते जा रहे हैं। लेकिन बाबाए जिन, जिनका नाम इबलीस है, ये खुद काफिर और इसकी औलाद में, जिनकी औलाद में ईमान वाले भी हैं और गैर ईमान वाले भी हैं, है ना। तो ये इस तरह का मामला है कि ईमान वाले भी हैं और गैर ईमान वाले भी हैं जिन्नातों के औलाद में, लेकिन खुद जो है इबलीस ये काफिर था। जैसा कि अभी आप पता चला है कि आपने बताया कि उसके अंदर भी दोनों तरह का सिलसिला जारी है, मतलब ये कि ईमान वाला भी है, गैर ईमान वाला भी है, लेकिन ये शख्स जो था इबलीस वो काफिर था, वो अल्लाह ताला पे ईमान नहीं रखता था। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जब हम देखते हैं, लोग से बात करते हैं, तो कहता है कि इबलीस जो था ये भी फरिश्ता ही में से था, फरिश्ता था। तो यहाँ हमसे आपसे पता चला है कि ये तो इबलीस का ये बाबाए जिन है, लेकिन बाद लोग कहते हैं फरिश्ता है। तो ये हम आपसे जानना चाहते हैं, हमारे सामीन समझना चाहते हैं कि क्या थे ये इबलीस जो है मौलाना, ये जिन्नात जो है ये फरिश्ता नहीं है। फरिश्ता एक अलग मखलूक है, जिन्नात एक अलग मखलूक है। ये जिन्नात जो है फरिश्तों के साथ बहुत ज़माने तक रहा, तो ज़माने तक रहने की वजह से इसे जो है फरिश्ता नहीं कहा जा सकता। ये जिन्नात अलग मखलूक है। खुद बारी ताला कुरान मजीद में फरमाता है, व इस कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इबलीस काना मिनल जिन्नि फफसक अन अम्रि रब्बी, कि ये जिन्नात जो है ये एक अलग मखलूक है, तो इसने अपने रब का इनकार किया, तो ये फरिश्ता हरगिज नहीं है, ये जिन्नात है। अच्छा, वो जैसे कि इस आयत से पता चला है कि आदम अलैहिस्सलाम की इस सजदा से इनकार किया तो वो गायब हो गया। तो अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अरबी में जो जिन्नात है, तो इसका कहीं पे नाम सुनते हैं इबलीस, कहीं शैतान, कभी जिन्नात, कभी कुछ, तो इसके कितने नाम हैं और इसका अलग अलग नाम है? तो वो हम आपसे जानना चाहते हैं, वो जरा बतला दीजिए क्या क्या कहा जाता है ताकि हम उससे पूछ रहे हैं। हाँ, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है। लोग मुगालते में पड़ जाते हैं कि क्या शैतान कोई अलग मखलूक है, जिन्नात अलग मखलूक है, खबीस अलग मखलूक है, इबलीस अलग मखलूक, क्या है इसमें मुगालते में? तो ये आपने अच्छा सवाल किया, इसका भी जवाब आना चाहिए कि कौन इबलीस कौन है, खबीस कौन है, शैतान कौन है। तो सबसे पहले समझे कि जो असली जिन है, जो असल में जिन का असल नाम जो है, वो जिन को असल में उसको जिन ही कहा जाता है और अंग्रेजी में भी उसको जिन ही कहा जाता है। इसी तरीके से इंसान के साथ जो जिन्नात रहते हैं उस जिन्नात को आमिर कहते हैं। जो जिन्नात इंसान के साथ रहते हैं उसे आमिर कहा जाता है। और इसी तरीके से जो जिन्नात बच्चों के साथ रहते हैं या बच्चों के साथ खेलते कूदते हैं या बच्चों को नुकसान पहुंचा देते हैं या बच्चों को गिरा पड़ा देते हैं, उसको अरवाह कहते हैं, है ना। और इसी तरीके से जो इंसान के साथ आमिर मैंने बताया, इंसान के साथ रहना, उसको फ़ायदा पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना या कुछ भी, तो इंसान के साथ रहने वाले को आमिर और इसी तरीके से बच्चों के साथ रहने वाले को अरवाह कहते हैं। इसी तरीके से जो जिन्नात ज़्यादा बदमाश हो, शर्कस जिन्नात जो
لوگوں کو پریشان کرنے والے ہوں، دنیا میں پریشانی ڈالنے والے ہوں، ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ جنات ہی ہے لیکن جو زیادہ بدماش ہو، زیادہ پریشان کرنے والا، دقت پہنچانے والا، اس کا نام کیا دیتے ہیں؟ شیطان۔ ہے جنات ہی، یہ الگ کوئی مخلوق نہیں، جنات ہی ہے، اس کو شیطان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو گندی جگہ پہ رہنے والے جنات ہیں، جیسے باتھ روم وغیرہ، کچرا وغیرہ ہے، اور گندی باتھ روم وغیرہ اور نالی وغیرہ، جو گندے جگہ ہے، ان جگہوں میں رہنے والے کو جو خبیث کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک دعا بتائی، جو باتھ روم میں جانے کے لیے جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ خبیث جو ہے مذکر سے بھی اور مؤنث سے بھی اللہ کی پناہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم لوگ دعا جو ہے پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو یہ خبیث جو ہے، یہ گندی جگہ پہ جو رہنے والے جنات ہیں اسے خبیث کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک جنات ہے جسے عفریت کہتے ہیں، یہ بڑا طاقتور جنات ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے واقعہ میں پڑھیں گے قرآن میں، عفریت کا نام آیا ہے قرآن میں، کہ سلیمان علیہ السلام محفل جمائے ہوئے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کہا ملکہ بلقیس، یمن کی جو ہے رانی تھی، بادشاہ تھی، کہ اس کا ہم کو تخت چاہیے، یہ کون لا سکتا ہے؟ تو یہ عفریت جو بڑا طاقتور جنات تھا اور بڑی طاقت صلاحیت رکھتا تھا، اس کو اپنی طاقت پہ گھمنڈ، کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے ہم بلقیس کے تخت کو، ملکہ بلقیس جو یمن کی رانی ہے، اس کے تخت کو ہم لا کر کے رکھ دیں گے، اور اس نے لا کر کے رکھ دیا۔ جس وقت کے حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں ہیں، اور جو وہ تخت جو ہے یمن میں ہے، اس کو لا کر کے فوراً جو ہے رکھ دیا، تو اس کے پاس بڑی طاقت تھی، اس کو عفریت کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے جنات ہی کی یہ چیزیں ہیں، جس کو شیطان بھی کہتے ہیں، عفریت بھی کہتے ہیں، ارواح بھی کہتے ہیں، عامر بھی کہتے ہیں، جن بھی کہتے ہیں۔ جی سامعین، جیسا کہ ابھی آپ کو پتہ چلا کہ مفتی صاحب کئی نام جڑائے ہیں اور کس کا کیا کام ہے وہ بتلائے ہیں۔ تو اگر آپ بھی اس طرح کے پریشانی میں ملوث ہے، اور آپ بھی شیطان وغیرہ کے چپیٹ میں ہے اور اس سے پریشان ہے، تو اس کے لیے ہمارے مفتی صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بہت اچھے عامل بھی ہے، اور کئی لوگوں کا ان سے فائدہ ہوا ہے، اور لوگ ان کے پاس آتے رہتے ہیں۔ تو آپ ان سے بالمصافحہ بھی ملاقات کر کے اپنے معاملہ کا حل کر سکتے ہیں، نہیں تو نمبر ہمارا نیچے دیا جاتا ہے، اس پہ کال کر کے آپ اپنے معاملہ کا حل معلوم کر سکتے ہیں، ان کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے مفتی صاحب 24 گھنٹہ اویلیبل ہے۔ تو چلیں مفتی صاحب، پھر میں اس کے بعد میں آپ سے دوسرا سوال یہ جاننا چاہتے ہیں، اور ہمارے سامعین کو بھی یہ جاننا ہے کہ جنات کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا کیا اس کے اقسام ہیں، وہ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں، یہ بتلائیے۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے جنات ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ 3 طرح کے جنات ہوتے ہیں۔ ایک جنات، پہلے جو قسم کا جنات ہے وہ جنات ہے کہ اڑنے والا، کہ اڑتا ہے وہ جنات، ابھی یہاں ہے، اڑ کے کہیں اور چلا گیا، کہیں اور چلا گیا۔ دوسرا جنات جو ہے وہ شکل بدلتے رہتے ہیں، آج اس شکل میں ہے، کل اس شکل میں، پرسوں اس شکل میں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات میں کتا کے رونے کی آواز اور گدھا کے رونے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ حاصل کرو۔ تو یہ شکل، کبھی کتے کی شکل، کبھی سانپ کی شکل، کبھی گدھے کی شکل، یہ شکل بدلنے والے جو جنات ہیں، یہ دوسرے قسم کے جنات ہیں۔ اسی طریقے سے تیسرے قسم کا جو جنات ہوتا ہے، وہ جنات کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ دن یہاں رہا، کچھ دن وہاں چلا گیا، کچھ دن وہاں چلا گیا۔ اسی جنات میں کچھ جناتوں کو لوگ جو ہے بھوت، پریت، چڑیل ہے نا، اور اسی طرح جو ہے ان کو پری وغیرہ کہتے ہیں۔ تو بھوت، پریت، چڑیل، اسی طرح منوس دیوا اور کیا کیا لوگ بولتے ہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ ہے جنات ہی ہے جو یہ شکل بدلتے ہیں۔ بھوت پریت کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بھوت پریت کوئی شے نہیں ہے، اور یہاں تک کہ جو پری کا جو کانسیپٹ ہے کہ پری ہے، پری بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ جنات کی عورتوں کو پری نہیں کہا جا سکتا ہے، اور بھوت، پریت، چڑیل یہ وہ کچھ نہیں ہے، جنات ہے، یہی جو ہے جگہ بدلتی ہے، اور یہی جگہ بدلتے ہیں، اور یہی اڑتے ہیں، اور یہی شکل بھی بدلتے ہیں۔ یہ 3 طرح کے جنات ہوتے ہیں۔ اچھا، ابھی جیسے کہ آپ کے بات سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا تھا
کہ جانور وغیرہ جب چلاتا ہے تو آپ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے پناہ مانگنا چاہیے، اس لیے کہ وہ جنات ہوتا ہے جانوروں کے شکل میں اور جنات اس کو دیکھتا ہے، تو کیا جانور اس کو دیکھ کے بولتا ہے یا ایسے ہی بولتا ہے؟ تو جب یہ جنات جو ہے اپنی شکل اپنی حیت کو کچھ عجیب بناتا ہے تو یہ کتا گدھا یہ زیادہ تر جو ہے یہ جناتوں کو دیکھتے ہیں. بات آگے آئے گی انشاءاللہ ہم بتائیں گے. تو یہ شکل جب دیکھتے ہیں تو اس کو خوف سا محسوس ہوتا ہے تو یہ اس پر آواز دیتے چلاتے ہیں. اچھا تو چلیے پھر میں آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری طرح ایک مخلوق ہے اور ہمارے طرح اس کے ساتھ بھی لین دین اور تمام معاملات معاشرات ہے، تو کیا اس کے غذا وہی ہے جو ہم لوگ کھاتے ہیں؟ ہمارے طرح یہ بھی کھیتی باڑی کرتے ہیں اس سے کھاتے ہیں، یا اس کی کیا غذا ہے، یہ کیا کھاتے ہیں، اس کا خوراک کیا ہے؟ مولانا جس طریقے سے ہم کھانا پانی کھاتے ہیں دانا پانی کھاتے ہیں تو یہ ہماری خوراک ہے، لیکن جنات کی خوراک جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جانور پہ اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا جاتا ہے، جو جانور اللہ کے نام پہ ذبح ہوتا ہے، اللہ کا نام لے کے جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، جب انسان اس کے گوشت کو کھا لیتا ہے اور اس کی جو ہڈی ہے وہ کہ اس کے بچنے کے بعد وہ ہڈی جو ہے جنات کی خوراک ہے. جنات اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے اوپر اپنے جو ہے غیب کے طریقے سے اپنے قدرت سے جو ہے اس کے اوپر جو گوشت چڑھاتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ اللہ کیا کرتا ہے، لیکن ہڈی جو ہے جنات کی غذا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ گوشت ہڈی کھاؤ اور اس پر تھوڑا بہت گوشت چھوڑ دو کیونکہ جنات کا بھی تو حق ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ ہڈی کھائیں گوشت کھائیں تو گوشت کھا رہے ہیں تو ہڈی پر سے گوشت کو اچھی طریقے سے صاف کر کے کھا سکتے ہیں. جنات کے لیے گوشت چھوڑنے کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب کے خزانے سے اپنے قدرت کاملہ سے اس کے اوپر جو بھی معاملہ ہوگا کرے گا. یہ ہڈی اس کی غذا ہے. اور ہمارے جو جانور ہیں اس کی جو لید ہے گوبر ہے یہ جنات کے جانور کی غذا ہے. اللہ تبارک و تعالی وہ جو ہے ہمارے جانور کے لید اس کے گوبر کو جو ہے اس کو ہرا بھرا گھاس کی شکل میں یا چارے کی شکل میں بنا دیتا ہے جو جنات کے جانور کھاتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ جنات کی خوراک جو ہے ہڈی ہے، جو ہمارے جانور کو جو ہم نے بسم اللہ کر کے جو اللہ کا نام لے کے ذبح کیا ہے، اور جو ہے اس کے جانور کی جو ہے خوراک جو ہے ہمارے جانور کی لید اور اس کے گوبر وغیرہ ہیں. تو یہ باتیں ہمیں سمجھ میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ آپ نے جو چند سوالات کیا ہم بتایا، اور انشاءاللہ العزیز جنات کے متعلق آپ کے اور بھی سوالات ہوں گے تو ہم انشاءاللہ آگے ویڈیو میں آپ کو ضرور بتائیں. ماشاءاللہ وہ صاحب ہم نے آپ سے کئی سوالات کیے اور آپ نے اس کا تصویب بس اطمینان بخش جواب دیے. ہم اور ہمارے سامعین کو امید ہے کہ ان کو اس سے بہت فائدہ اٹھیں گے. سامعین اگر آپ کے ذہن میں اس طرح کی کوئی سوالات ہے اور جادو کے متعلق یا جنات کے متعلق کوئی تشویش آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. ہم اس کے جواب دینے کی کوشش کریں گے. ہمارے مفتی صاحب سے ہم رابطہ کریں گے، ان کے جواب لیں گے اور آپ اس سے مستفید ہوں گے. تو چلیے پھر میں آپ سے اگلے ویڈیو میں ملیں گے. جب تک کہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے.